السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رسول اور نبی کی شان کیا ہوتی ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ عام انسان کی طرح ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام عیوب سے پاک و صاف پیدا فرمایا؟ اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، رسولوں کو علم اللہ پاک کتنا عطا فرماتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفتوں کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا لازمی اور ضروری ہے کہ نبی کیا کیا باتیں جانتے ہیں، نبی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا نہ ہونا چاہیے، تاکہ آدمی کفر سے بچا رہے۔ رسول کے معنی ہیں خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ رسول کے معنی ہیں خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا۔ نبی کون ہوتا ہے؟ کیا جناتوں میں سے نبی ہو سکتا ہے؟ عورت نبی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ سماعت کریں۔ نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس وحی یعنی خدا کا پیغام آیا، لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے، خواہ یہ پیغام نبی کے پاس فرشتہ لے کر آیا ہو یا خود نبی کو اللہ کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو۔ کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں، کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں، فرشتے بھی رسول اور ہوتے ہیں۔ جیسے انبیاء کرام میں رسول ہیں، ایسے ہی فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں۔ سب نبی مرد تھے، نہ کوئی عورت نبی ہوئی آج تک جب سے دنیا بنی، نہ کوئی جن نبی ہوا، بلکہ جتنے بھی نبی ہوئے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے یہ منصب مردوں کو عطا فرمایا، منصب نبوت، یعنی نہ کوئی عورت نبی ہوئی نہ کوئی جن نبی ہوا، یہ مرد ہی ہوئے ہیں جتنے بھی ہوئے ہیں۔ سب نبی مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی۔ عبادت ریاضت کے ذریعے سے آدمی نبی نہیں ہو سکتا۔ کوئی سوچے میں اللہ کی عبادت کرنے لگوں، ریاضت کروں، خوب عبادت کروں تاکہ مجھے یہ منصب مل جائے، نبوت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے، اس میں آدمی کی کوشش نہیں چلتی۔ البتہ نبی اللہ تعالیٰ اسی کو بناتا ہے جس کو اس کے لائق پیدا کرتا ہے، جو نبی ہونے سے پہلے ہی تمام بری باتوں سے دور رہتا ہے اور اچھی باتوں سے سنور چکا ہوتا ہے۔ نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفرت کریں، گھن کریں۔ نبی تمام ایسی باتوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کی طرف لوگ دوڑ دوڑ کر کے آتے ہیں، ان سے گھن نہیں کرتے۔ جیسے ہمیں بیماریاں بہت ساری ایسی ہو جاتی ہیں جس سے لوگ گھن کرنے لگتے ہیں، نبیوں کو ایسی بیماری نہیں ہو سکتی۔ نبی کا چال چلن، شکل و صورت، حسب و نسب، نبی کا چال چلن، شکل صورت، حسب و نسب، طور طریقہ، بات چیت سب اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں۔ نبی سب آدمیوں سے زیادہ عقل مند ہیں۔ بڑے سے بڑے حکیم فلسفی کی عقل نبی کی عقل کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ کتنا ہی بڑا حکیم ہو، فلسفی ہو، کتنا ہی بڑا محدث ہو، محقق ہو، کتنا ہی بڑا کوئی ہو انسان ہو، لیکن اس کی عقل نبی، کوئی بھی نبی ہو اللہ کا، اس کی عقل کے برابر یعنی لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ مرتبہ صرف اللہ پاک نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ جو مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے تو وہ کافر ہے۔ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ آدمی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے، نمازیں پڑھ کے وہ نبی ہو سکتا، یہ عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت چھینی جا سکتی ہے وہ بھی کافر ہے۔
جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اس سے اللہ تعالیٰ نبوت نہیں چھینتا ہے، نہ چھین سکتی۔ کسی سے کوئی دنیا میں اس عام طور سے ہوتی ہیں، منصب ہوتے ہیں دنیا میں، کسی کا کچھ یہ تو چھینے جا سکتے ہیں، آج کسی کے پاس ہے کرسی، کل کسی کے پاس، لیکن نبوت یہ وہ منصب ہے جسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اب یہ بات اور سماعت کر لیں کہ معصوم کون کون لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان، عام انسان معصوم نہیں ہوتا۔ دو گروہ ایسے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے نبی جن سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا نمبر، فرشتوں کی جماعت، ان سے بھی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ دونوں معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے۔ ان سے ہٹ کے ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، ولی ہو صحابی ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، ان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ صحابی بھی گناہ سے بچ جاتے ہیں، ابدال بچ جاتے ہیں، اللہ کے ولی بچ جاتے ہیں، لیکن ان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ لیکن نبیوں سے اور فرشتوں سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ سمجھے، یہ عقیدہ رکھے کہ نبیوں سے گناہ ہو سکتا ہے، فرشتوں سے گناہ ہو سکتا ہے، تب وہ پھر مذہب اسلام میں داخل نہیں رہے گا۔ ولی کو نبی سے افضل ماننے کا کیا حکم ہے؟ کوئی کہنے لگے صاحب کہ فلاں اللہ کے نیک بندے ولی گزرے وہ نبی سے افضل ہیں، یا فلاں نبی سے افضل ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ ولی کو نبی سے افضل ماننے کا حکم، ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ دائرہ اسلام سے خارج، یعنی وہ کافر ہو جاتا۔ کتنا ہی بڑا ولی ہو، غوث اعظم ہوں، غریب نواز ہوں، حضور اعلی حضرت ہوں، مخدوم پاک ہوں، وارث پاک ہوں، مدار پاک ہوں، جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے بڑے بڑے جو بھی ہوں، کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے یہ نبی سے افضل ہیں تو وہ انسان کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی نبی ہوتا ہے اور امتی امتی ہوتا ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ کسی نے ادنا سی توہین کی نبی کی، کسی بھی نبی کی، چاہے ہمارے نبی ہوں یا جتنے نبی گزرے آدم علیہ السلام سے لے کے تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، کوئی بھی ادنا سی توہین کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی وجاہت و عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ جو چوہڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام زندہ ہیں، انہیں کوئی مردہ کہے بلکہ ان کی زندگی شہیدوں سے بھی اچھی ہے، کیونکہ جو شہید ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ بھی زندہ ہیں، ان سے کہیں درجے زیادہ نبیوں کی زندگی ہے۔ ایک آن کے لیے اللہ کا جو وعدہ ہے وہ موت آتی ہے، پھر ان کے روحیں لوٹا دی جاتی ہیں۔ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو انہیں موت آتی ہے، پھر زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بہت بڑھ کر ہے۔ نبی کا علم عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو غیب کی باتیں بتائیں، زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے۔ یہ علم غیب اللہ کے دیے سے ہے، لہٰذا یہ علم عطائی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خود اسے حاصل ہے، لہٰذا ذاتی ہوا۔
اب جب اللہ تعالیٰ کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی و رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں بلکہ ایمان ہے، جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے زمین و آسمان کا، یہ اللہ عطا کرتا ہے۔ کوئی بھی نبی ہو، کسی کو بھی علم دیتا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو ہم یہی مانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم میں غیب عطا فرمایا ہے۔ تو یہ عطائی علم ہے اللہ پاک کا، اپنا ذاتی اسے کسی نے نہیں دیا ہے۔ یہی فرق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب ماننے کو بعض حضرات شرک کہتے ہیں، شرک نہیں ہے بلکہ ایمان ہے۔ انبیاء کرام سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے انہی کو پیدا کیا گیا۔ بہت سارے نبی دنیا میں تشریف لائے، 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 نبیوں کی ہم گنتی مقرر نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے کہ 1 ہی لاکھ آئے یا 2 لاکھ آئے یا 1,24,000 آئے۔ تبھی تو لوگ کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000۔ اس کا علم اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے، ہمیں اس کا علم یا کوئی یہ کہے کہ گنتی مقرر کرے تو یہ جائز نہیں ہے۔ بھلا جتنے بھی نبی آئے سب ہمارے سر کے تاج ہیں، اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب سے پہلے جو دنیا میں آئے سب سے پہلے انسان وہی ہیں، لیکن تمام کا سردار، تمام کا پیشوا بنا کر سب سے آخر میں ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ سب نبی عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، لیکن ان سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کے بعد اب نبی پیدا ہو سکتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، یا نبی کے زمانے میں نبی ہو سکتا ہے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جتنے نبی آنے تھے وہ آ چکے ہیں، ہمارے نبی پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب دوبارہ جو قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ بھی ہمارے نبی کے امت میں ہی آئیں گے، کوئی نیا نبی نہیں آنے والا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبیوں کا چال و چلن کیسا ہوتا، ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے لوگ گھن کریں، نفرت کریں۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا کیا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں، سمجھے۔ تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ نبی کی حیات کو جو نہ مانے وہ بھی بد مذہب و گمراہ ہے۔ نبی زندہ ہیں اپنی اپنی قبروں میں، ہمارے نبی نہیں بلکہ تمام نبی جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، تو نبی کے حیات کو ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور کسی بھی کوئی کتنا ہی بڑا ولی ہو وہ نبی سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی صحابی نبی سے اعلیٰ ہو سکتا، نہ کوئی ولی صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا۔ صحابی صحابی ہوتا، ولی ولی ہوتا۔ ولی کتنا ہی بڑا ہو، غوث اعظم ہوں، کوئی بڑے بڑے نام لے لیں، جنید بغدادی ہوں، یہ کوئی بھی ایک صحابی کو نہیں لگ سکتے۔ صحابی کی شان نبی کے بعد ہے، پھر صحابی ہیں، پھر اولیاء کرام، بہت درجے ہیں، لیکن نبیوں کے بعد سب سے افضل صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔